سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ابھی دنیا بھر کے عیسائی ایڈیسا کی شکست کا ماتم کر ہی رہے تھے کہ صلیبیوں میں ایک اور فتنہ گر پیدا ہوا جو مذہبی عصبیت میں دوسرے عیسائیوں سے زیادہ شفاف تھا۔ یہ ایک پراسرار راہب سینٹ برنارڈ تھا جو برگنڈی کے ایک امیر کا بیٹا تھا۔ یک برنارڈ عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ کر تارک الدنیا ہو گیا اور غار میں بیٹھ کر 15 سال تک عبادت کرتا رہا۔ ایڈیسا کی شکست نے صلیبیوں کو اس قدر بدحواس کر دیا تھا کہ انہیں یروشلم کے ساتھ باقی عیسائی سلطنتیں بھی خطرات میں گری نظر آ رہی تھی۔ اس صورتحال کے پیش نظر عیسائی راہبوں نے گرجاؤں میں بڑی پرجوش تقریریں کی، ان کی قومی غیرت کو للکارا اور مسلمانوں کے خلاف مذہبی جذبات بھڑکانے کی سخت ترین کوششیں کی، مگر ان کی تدبیر رائیگاں گئی۔ عیسائی اکثریت پادریوں کی حلقہ اثر سے نکل چکی تھی اور اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ زیادہ تر عیسائی راہب بھی عام لوگوں کی طرح بدکارانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ نتیجتاً صلیبیوں کے دلوں سے اپنے مذہبی پیشواؤں کا احترام ختم ہو چکا تھا۔ آخر عیسائی دانشمندوں کو ایک تدبیر سوجی اور وہ غار میں پہنچے جہاں سینٹ برنارڈ اپنی عبادت میں مصروف تھا۔ آپ کون لوگ ہیں؟ 3 اجنبیوں کو اپنے سامنے پا کر سینٹ برنارڈ حیران ہو رہا تھا۔ اے عظیم راہب، ہم صلیب کے بندے ہیں اور آپ کو عیسائی قوم کی حالت دار سنانے آئے ہیں۔ ایک عیسائی دانشمند نے ریاکاری کے ساتھ اپنے لہجے کو پرسوز بناتے ہوئے کہا۔ عیسائیت کے نام پر سینٹ برنارڈ چونک اٹھا اور اس کے چہرے پر پریشانی کا رنگ جھلکنے لگا۔ صاحبو، میں تو ایک طویل عرصے سے اس نیم تاریخ غار میں پڑا ہوں، مجھے باہر کی دنیا کی کوئی خبر نہیں۔ آپ بتائیں کہ میری قوم پر کیا گزری ہے؟ سینٹ برنارڈ کی بات سن کر دوسرے عیسائی دانشمند نے بھی انتہائی عیاری کا مظاہرہ کیا اور رقت آمیز لہجے میں ایڈیسا کے عیسائیوں کی ذلت آمیز شکست کا حال سنانے لگا۔ یہ المناک واقعہ سن کر سینٹ برنارڈ کا سرخ و سفید چہرہ اذیت و کرب کے غبار سے ہلکا سیاہی مائل نظر آنے لگا تھا۔ میں ایک ناتواں راہب اپنے قوم کے کس کام آ سکتا ہوں؟ سینٹ برنارڈ ایک جذباتی انسان تھا۔ صلیبیوں کی ہلاکت و بربادی کی خبر سن کر اس کی آنکھوں سے نمی جھلکنے لگی تھی۔ اب آپ اس صلیب مقدس کو مسلمانوں کی یلغار سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، تیسرے عیسائی دانشمند نے پرسوز لہجے میں کہا۔ وہ کس طرح؟ سینٹ برنارڈ نے حیران ہو کر پوچھا۔ عیسائیوں کے دلوں پر مسلمانوں کی ایسی ہیبت چھائی ہے کہ وہ کسی طرح بھی ایڈیسا کی شکست کا بدلہ لینے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ پہلے عیسائی دانشمند نے سینٹ برنارڈ کو الفاظ کی جال میں پھنسانے کی کوشش کی۔ میں اپنے ہم قوموں کا یہ خوف کیسے دور کر سکتا ہوں؟ سینٹ برنارڈ کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اب آپ کی واضح تقریریں ہی صلیبیوں کے سر دلوں میں انتقام کی آگ بھڑکا سکتے ہیں، دوسرے دانشمند نے اپنی چال چلتے ہوئے کہا۔ عیسائی دنیا میں مجھ سے بڑے عیسائی راہب موجود ہیں، پھر میری قوم سنے گا، سینٹ برنارڈ نے چند لمحوں کے سکوت کے بعد کہا۔ عیسائیوں کے تمام مقدس پیشوا اپنا اعتبار کھو چکے ہیں، اس لیے ان کی کوئی نہیں سنتا، تیسرے دانشمند نے دلیل پیش کرتے ہوئے کہا۔ سینٹ برنارڈ کچھ دیر تک گہری سوچ میں ڈوبا رہا، پھر عیسائی دانشمندوں سے مخاطب ہو کر بولا۔ میں برسوں سے گوشہ نشینے کی زندگی بسر کر رہا ہوں، چند لوگوں کے سوا مجھے کوئی جانتا تک نہیں، پھر میری تقریریں صلیبیوں کو کیا متاثر کریں گی؟ یہ کام اب ہم پر چھوڑ دیں، پہلے عیسائی دانشمند نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا۔ عنقریب پوری عیسائی دنیا آپ کے روحانی مقام کو پہچان لے گی، بس ایک التجا ہے کہ اب خاموشی کے ساتھ ہماری ہدایات پر عمل کرتے رہیں۔ عیسائی دانشمندوں نے کچھ ایسی دلفریب چالیں چلی تھیں کہ سینٹ برنارڈ کے دل میں نمود و نمائش کے جذبے نے دوبارہ کروٹ لی اور وہ غار کے ایک نیم تاریک گوشے میں بیٹھ کر عیسائی دنیا کی روحانی قیادت کے خواب دیکھنے لگا۔ پھر وہ تینوں عیسائی دانشمند غار سے نکل کر فرانس کے چند امیر لوگوں سے ملے اور انہیں اپنے منصوبے کی تفصیلات بتائیں۔ صلیب کے تحفظ کی خاطر فرانسیسی امراء نے عیسائی دانشمندوں کو اپنی مکمل حمایت کا یقین دلا دیا۔ پھر چند روز بعد ہی فرانس کے مشہور شہر ویزلی کے گلی کوچوں میں یہ خبریں بڑی تیزی سے گردش کرنے لگیں کہ سینٹ برنارڈ ایک خدا رسیدہ بزرگ ہیں اور ان پر یسوع مسیح کی رحمتیں براہ راست نازل ہوتی ہیں۔ جاہل اور کمزور عقیدے کے عیسائی بہت جلد ان خبروں سے متاثر ہو گئے اور غار سے باہر لوگوں کا ہجوم رہنے لگا۔ اس ہجوم میں غربت و افلاس زدہ عیسائی بھی شامل تھے اور بیمار ناکارہ بھی۔ عیسائی دانشمندوں کو ویزلی کی امراء کی درپردہ حمایت حاصل تھی، اس لیے بڑے منظم طریقے سے منصوبہ سازی کی گئی تھی۔ سینٹ برنارڈ جس غار میں 15 سال سے مقیم تھا وہ ایک ویران علاقے میں واقع تھا۔ عیسائی دانشمندوں نے ویزلی کی امراء کے تعاون سے 7 طاقتور محافظ غار کے دروازے پر کھڑے کر دیے تھے اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ سینٹ برنارڈ کے خدمتگار ہیں، جن کی اجازت کے بغیر کوئی شخص غار کے اندر نہیں جا سکتا تھا۔ پھر جب رات کا اندھیرا پھیل جاتا تھا تو عیسائی دانشمند اپنی مرضی کے چند آدمی غار میں داخل کر دیتے تھے۔ دوسرے دن جب سورج کے اجالے میں ضرورت مندوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی تھی تو اچانک ایک شخص چیختا ہوا غار سے برآمد ہوتا تھا۔ سینٹ برنارڈ نے مجھے آنکھیں بخش دیں
میں پیدائشی اندھا تھا۔ دوسرا شخص جو نعرہ لگاتا ہوا نکلتا تھا، سینٹ برنارڈ نے مجھے طاقت رفتار عطا کر دی، میں برسوں سے اپاہج تھا۔ غرض مختصر سے وقت میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سینٹ برنارڈ ایک باکرامت ولی ہیں۔ ان کی روحانی طاقت سے اندھوں کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، بہرے سننے لگتے ہیں اور لولے لنگڑے دوڑنے لگتے ہیں۔ عیسائی دانشمندوں کا منصوبہ زبردست کامیابی سے ہمکنار ہو چکا تھا اور فرانس کے لوگوں نے سینٹ برنارڈ کی روحانی عظمت کو دل سے تسلیم کر لیا تھا۔ پھر سینٹ برنارڈ کی شہرت اس قدر عام ہوئی کہ ایک دن شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم بھی اس کے دیدار کو حاضر ہوا۔ عیسائی دانشمند اسی موقع کے انتظار میں تھے۔ انہوں نے ایڈیسا کی شکست کے حوالے سے ایک مذہبی اجتماع کا خصوصی انتظام کیا، جس میں ہزاروں صلیبیوں کے علاوہ بیزلی کے تمام امراء اور خود شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم بھی شریک ہوئے۔ جب طویل و عریض میدان شرکا سے بھر گیا تو وہ تینوں دانشمند سینٹ برنارڈ کو لے کر مسن تک پہنچے۔ اس وقت سینٹ برنارڈ سیاہ عبا پہنے ہوئے تھا اور اس کے ہاتھ میں صلیب تھی۔ ویزلی کی امراء اور شہنشاہ فرانس سینٹ برنارڈ کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ سینٹ برنارڈ نے بڑے باوقار انداز میں اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا۔ اس کا رخ ویزلی کی امراء اور شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم کی طرف تھا۔ پھر اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ سینٹ برنارڈ نے گرجدار آواز میں کہا، اہل صلیب پر خداوند خدا کی سلامتی ہو۔ پھر سینٹ برنارڈ مجمع عام کی طرف بڑھا اور ہزاروں صلیبیوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، یسوع مسیح نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان عیسائیوں کو خبردار کر دوں جو خواب غفلت کا شکار ہیں اور اپنے ریشمی بستروں پر پڑے گہری نیند سو رہے ہیں۔ یہ کہہ کر سینٹ برنارڈ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ طویل و عریض میدان پر قبرستان جیسا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ پھر سینٹ برنارڈ نے اس سکوت کو توڑتے ہوئے کہا، اس وقت سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ ارض مشرق کے عیسائیوں کی مدد دل و جان سے کی جائے۔ اگر صلیب کے نام لیوا اس وقت اپنے گھروں سے نہ نکلے تو وہ عنقریب یروشلم کو بھی گنوا بیٹھیں گے۔ پھر کیا باقی بچے گا؟ صرف مقدس باپ کا قہر اور مقدس بیٹے کی نفرت۔ تمہارے لیے کہیں کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، نہ اس دنیا میں اور نہ اس دنیا میں۔ سینٹ برنارڈ کی جذباتی تقریر نے عیسائیوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ چیخیں مار کر رونے لگے۔ ابھی سینٹ برنارڈ کی تقریر مکمل نہیں ہوئی تھی کہ شہنشاہ فرانس نے اس کے ہاتھ سے صلیب لے لی اور پوری طاقت سے چیختے ہوئے کہا، میں صلیب کی قسم کھاتا ہوں کہ عماد الدین زنگی کے دونوں بیٹوں سیف الدین اور نور الدین سے ایڈیسا کی شکست کا شدید انتقام لوں گا۔ ادھر دوسری صلیبی جنگ کی تیاری پورے زور و شور کے ساتھ ہو رہی تھی اور ادھر سلطان نور الدین زنگی کے دربار میں ایک ایسا تکلیف دہ واقعہ پیش آیا جس نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک دن سلطان کا دربار آراستہ تھا کہ 16-17 سال کی ایک حسین و جمیل لڑکی دو محافظ سپاہیوں کے ساتھ زاروں کی طرح روتی ہوئی داخل ہوئی اور تخت کے قریب پہنچ کر فریاد کرنے لگی، سلطان عادل، مجھے انصاف چاہیے۔ لڑکی کے آنسوؤں اور دردناک لہجے نے سلطان نور الدین زنگی کو مضطرب کر دیا۔ اے قوم کی بیٹی، تیرے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے، بیان کر۔ سلطان عادل، میں ظالم کا نام لیتے ہوئے ڈرتی ہوں۔ اچانک لڑکی کے چہرے پر خوف کے سائے لرزنے لگے تھے۔ میرا مجرم آپ کے دربار کا ایک بااثر شخص ہے۔ مجھے یہ اندیشہ ہے کہیں یہ قربت و رسائی آپ کے انصاف میں خلل نہ ڈال دے۔ لڑکی کی بے باکانہ گفتگو سن کر دربار میں بیٹھے ہوئے امراء بھی پریشان نظر آنے لگے تھے، کیونکہ آج تک کسی سوالی نے اس طرح سلطان کو مخاطب نہیں کیا تھا۔ درباریوں کا خیال تھا کہ سلطان برہم ہو جائیں گے، لیکن سلطان نور الدین زنگی نے بے مثال ضبط و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے لڑکی سے کہا، میرے سردار امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، تمہارا کمزور شخص میرے نزدیک قوی ہے، اور جب تک میں اسے اس کا حق نہ دلا دوں، اور تمہارا قوی آدمی میرے نزدیک کمزور ہے، جب تک اس کے ذمے جو حق ہے میں وہ اس سے نہ لے لوں۔ میں بھی امیر المومنین کے اسی قول مبارک پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر اللہ نے مجھے توفیق بخشی تو میں تمہیں تمہارا حق دلا کر رہوں گا، چاہے وہ دعویٰ میرے کسی قریب ترین عزیز کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ جب لڑکی کو پوری طرح اطمینان ہو گیا تو وہ درباری امراء کی قطار کی طرف بڑھی۔ تھوڑی دیر کے لیے ہر امیر کو اپنے دل کی دھڑکنیں رکتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ لڑکی چند قدم آگے بڑھ کر سلطان کے سپہ سالار نجم الدین ایوب کے سامنے ٹھہر گئی۔ پورے دربار پر سناٹا چھا گیا اور نجم الدین ایوب کی حالت غیر ہونے لگی، اسے سکتہ ہو گیا تھا۔ سالار نجم الدین ایوب کے بیٹے یوسف نے میرے ساتھ ایسی شرمناک زیادتی کی ہے کہ جسے بیان کرنے کا مجھ میں حوصلہ نہیں ہے، یہ کہہ کر لڑکی نے اپنا منہ چھپا لیا اور سسک سسک کر رونے لگی۔ لڑکی کے اس انکشاف نے اہل دربار پر سکتہ طاری کر دیا تھا اور نجم الدین ایوب کو تو یوں محسوس ہوا جیسے ارض شام شدید زلزلے کی لپیٹ میں ہے۔ شہر کی تمام عمارتیں اور گھر اس زلزلے سے محفوظ ہیں، لیکن اس کا اپنا وجود ہزاروں من مٹی کے نیچے دفن ہو چکا ہے۔ یہی حال اسد الدین شیرکو کا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے چند لمحوں کے لیے گہری تاریکی چھا گئی تھی۔ دونوں بھائی وحشت زدہ انداز میں اس حسین و جمیل لڑکی کی طرف دیکھ رہے تھے جو یوسف کی بے راہروی پر سلطان نور الدین محمود زنگی سے
سر دربار انصاف مانگنے آئی تھی۔ نجم الدین ایوب نے پہلے سلطان کی طرف اور پھر امرائے دربار کی جانب دیکھا۔ جانباز سپہ سالار کو یوں محسوس ہوا کہ ہر آنکھ میں اس کے لیے لعنت و ملامت کا گہرا رنگ جھلک رہا ہے۔ ابھی نجم الدین ایوب ذہنی اور قلبی اذیت میں مبتلا تھا کہ سلطان نور الدین زنگی کی پرجلال آواز دربار میں گونجی، نجم الدین، تم نے سن لی اس غمزدہ لڑکی کی فریاد۔ نجم الدین ایوب اپنی نشست پر کھڑا ہوا، ایک ہی حرف سن لیا، سلطان عادل۔ شدت غم سے نجم الدین ایوب کی آواز لرز رہی تھی۔ یوسف کہاں ہے؟ سلطان نور الدین زنگی کے لہجے سے غیظ و غضب جھلک رہا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی کے لہجے سے غیظ و جلال جھلک رہا تھا۔ وہ کل رات سے شدید بخار میں مبتلا ہے، اس لیے دربار میں حاضر نہ ہو سکا۔ اگرچہ نجم الدین ایوب ایک جانباز سالار تھا اور میدان جنگ میں ہمیشہ سربکف رہتا تھا، لیکن بیٹے کے اس ممکنہ جرم نے فولاد کی اعصاب رکھنے والے اس سپاہی کے جسم اور زبان میں ارتعاش پیدا کر دیا تھا۔ تم خود ہی اس تک ہمارا حکم پہنچاؤ کہ کل وہ بہر صورت دربار میں حاضر ہو۔ سلطان نور الدین زنگی کے قیز و جلال میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اس سلسلے میں کوئی عذر قبول نہیں ہوگا، چاہے اس کی جان پر ہی کیوں نہ بنی ہو۔ یہ کہتے ہوئے سلطان نور الدین زنگی اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ ہی تمام حاضرین دربار بھی کھڑے ہو گئے۔ وہ غمزدہ لڑکی جس کا نام شاریہ تھا تیز قدموں سے سلطان نور الدین زنگی کے قریب پہنچی اور گریہ زاری کرنے لگی۔ سلطان عادل، میں بڑے دربار میں اپنی روداد غم بیان نہیں کر سکوں گی۔ لڑکی، ہمیں بھی اس بات سے شرم آتی ہے کہ دختر قوم نہ محرموں کے سامنے اپنی داستان علم بیان کرے۔ شاریہ سے خطاب کرتے وقت سلطان نور الدین زنگی کے لہجے سے اداسی جھلکنے لگی تھی۔ ہم تمہیں خلوت فراہم کریں گے کہ تم اپنے دل کی بات کہہ سکو اور عدالت کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ہی دربار برخاست ہو گیا۔ وہ رات نجم الدین ایوب کے گھرانے پر بہت بھاری تھی۔ زبیدہ کا روتے روتے برا حال ہو گیا تھا۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیر کو بخار میں مبتلا یوسف پر برس رہے تھے۔ ہم نے اپنی عزت و آبرو اور جاہ و حشمت کی جس عمارت کو برسوں کی انتک محنت کے بعد تعمیر کیا تھا، تو نے اسے ایک لمحے میں ڈھا دیا۔ بخار کی شدت سے یوسف کا چہرہ تپ رہا تھا، پھر بھی اس نے قوت ارادی کو بروئے کار لا کر سنبھلنے کی کوشش کی اور ادب کے اسی روایتی لہجے میں باپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بابا محترم، میں بے قصور ہوں۔ میں نے ہر قدم پر اس بات کا خیال رکھا ہے کہ میری کسی لغزش سے باپ دادا کی عزت و توقیر میں کوئی کمی نہ آنے پائے۔ پھر اس لڑکی نے اپنی شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر تجھ پر یہ لعن تراشی کیوں کی؟ نجم الدین ایوب کے لہجے سے شدید غصہ جھلک رہا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ اس عورت کو مجھ سے یہ شکایت کیوں پیدا ہوئی، یوسف نے نہایت معصومانہ لہجے میں کہا۔ اگر تجھ پر یہ جرم ثابت ہو گیا تو پھر ہمارے عہدہ و منصب کا کیا ہوگا؟ ہمیں بھی ذلت و ندامت کے ساتھ معزول کیا جا سکتا ہے۔ اسد الدین شیرکو کا لہجہ سخت غضبناک تھا۔ اگرچہ وہ اپنے اس بھتیجے سے بے پناہ محبت کرتا تھا، لیکن اس سنگین صورتحال میں وہ بھی ہراساں نظر آ رہا تھا۔ یوسف نے اپنی فطرت کے مطابق انتہائی ضبط و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، ایک شخص کے گناہ کا بوجھ دوسرے کے کندھے پر ہرگز نہیں ہوگا۔ یوسف نے قرآن کریم کی ایک آیت مقدسہ کا حوالہ پیش کیا، اگر میرا گناہ ہے تو اس کا بوجھ بھی میں خود ہی اٹھاؤں گا۔ نجم الدین اور اسد الدین شیر کو عجیب اذیت و کشمکش میں مبتلا تھے۔ جب وہ یوسف کی استقامت دیکھتے تو انہیں یقین سا ہونے لگتا کہ ان کا بیٹا بے گناہ ہے، مگر جب انہیں اس غمزدہ لڑکی کی گریہ زاری اور بے قراری یاد آتی تو یوسف گناہگار نظر آنے لگتا۔ بڑے سنگین و اذیت ناک لمحات تھے جن سے شامی افواج کا سپہ سالار اور اس کے اہل خانہ بری طرح متاثر تھے۔ دوسری طرف سلطان نور الدین محمود زنگی نے اپنے محل کے ایک مخصوص کمرے میں قاضی ابن ارسون اور اس لڑکی شادیہ کو طلب کر لیا تھا جو یوسف کے خلاف مدعی تھی۔ لڑکی، اس وقت تم دربار شام میں نہیں، ایک ایسے خفیہ کمرے میں ہو جہاں میرے اور قاضی صاحب کے سوا کوئی تیسرا فرد موجود نہیں۔ سلطان نور الدین زنگی نے نہایت نرم لہجے میں شاریہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب تم بے جھجک ہو کر اپنی روداد غم پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر سکتی ہو۔ شاریہ نے انتہائی رقت آمیز لہجے میں کہنا شروع کیا، سلطان عادل، مجھے یوسف کی شاہ سواری بہت پسند تھی۔ میں نے اسے کئی بار آپ کے ساتھ جو کام کھیلتے دیکھا، پھر رفتہ رفتہ میری پسندیدگی بڑھتی چلی گئی۔ یہ کہتے کہتے شاریہ کے چہرے پر شرم و حیا کا ہلکا سا رنگ ابھر آیا اور اس نے سر جھکا لیا۔ آخر میں ایک دن یوسف کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور اس کے سامنے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیا۔ یوسف نے بھی بھرپور انداز میں میری محبت کی پذیرائی کی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ایک لائق شاہ سوار کی طرح قابل اعتبار نوجوان بھی ہوگا۔ یہ کہہ کر شاریہ نے سر اٹھایا اور سلطان نور الدین محمود زنگی کی طرف ہاتھ کے اشارے سے کہا، اور اس اعتبار کی وجہ آپ تھے سلطان عادل۔ ہم؟ والی شام نے چونک کر کہا، وہ کس طرح؟ اس بات کی وضاحت کرو لڑکی۔ اس لیے کہ یوسف آپ کا مذہب خاص ہے۔ شاریہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، مگر اس کے لہجے سے بہت زیادہ اعتماد جھلک رہا تھا۔ شاریہ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور سلطان عادل ایک بے اعتبار شخص کو اپنا مذہب خاص نہیں بنا سکتے۔
شاریہ کے لہجے میں اس قدر بے ساختگی تھی کہ سلطان نور الدین محمود زنگی بھی اس کی بات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ لڑکی اس حسن زن کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ قاضی ابن ارسون بار بار اپنی کرسی پر پہلو بدل رہے تھے۔ وہ اس واقعے کا انجام جاننے کے لیے مستعد تھے کیونکہ معاملہ ان کے شاگرد خاص یوسف کا تھا، مگر یہ حوالہ بھی غیر معتبر ٹھہرا۔ یکایک شاریہ کے بہتے ہوئے آنسوؤں میں تیزی آ گئی تھی۔ یوسف نے مجھے دھوکہ دیا، کچھ دن شادی کرنے کے فریب میں مبتلا رکھا اور پھر ایک روز ٹھکرا دیا۔ اپنے تمام وعدوں سے منحرف ہو گیا وہ۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے اور یوسف کے خیالات میں ہم آہنگی نہ ہو، قاضی ابن ارسون نے شاریہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اس صورت میں عورت و مرد کا الگ ہو جانا ہی مناسب ہے تاکہ شادی کے بعد ازدواجی زندگی ایک عذاب نہ بن جائے۔ شاریہ زاروں کی طرح رونے لگی۔ مجھے یوسف کی بے وفائی کا گلہ نہیں، مگر اس نے میرے ساتھ جو ناروا سلوک کیا اس کا ازالہ کون کرے گا؟ اس نے میری شدید محبت اور سادگی سے یہاں تک فائدہ اٹھایا کہ مجھے گناہگار بنا ڈالا اور میرے چہرے پر کبھی نہ مٹنے والی سیاہی مل دی۔ سلطان نور الدین زنگی نے اس انکشاف پر کسی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا کیونکہ وہ پہلے ہی لڑکی کی ردا بیگم حاضرین دربار کے سامنے سن چکے تھے، مگر قاضی ابن ارسون کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی، اس لیے وہ جوشی اضطراب میں اٹھ کھڑے ہو گئے اور شاریہ کو مخاطب کر کے کہنے لگے، یوسف ایسا نہیں کر سکتا، میں اسے خوب جانتا ہوں، وہ ایک صاحب کردار نوجوان ہے، انتہائی پاک باز اور سنجیدہ، میں اس سے کسی ایسے شرمناک فعل کی توقع نہیں رکھتا۔ قاضی ابن ارسون کا بیان سن کر سلطان نور الدین زنگی نے مداخلت کی، قاضی صاحب، آپ کا طرز عمل انصاف کے تقاضوں کی نفی کر رہا ہے۔ آپ اس وقت اپنے جذبات کی گرفت میں ہیں، اس لیے کہ یوسف آپ کا شاگرد ہے۔ سلطان عادل، میں اپنے اس اضطراری عمل پر نادم ہوں، بے شک میں یوسف کے معاملے میں بہت زیادہ جذباتی ہو گیا تھا۔ یہ کہہ کر قاضی ابن ارسون دوبارہ اپنے نشست پر بیٹھ گئے، پھر شاریہ سے مخاطب ہو کر بولے، لڑکی، کہ تمہارے والدین اس المناک واقعے سے باخبر ہیں؟ بدقسمتی سے میرے ماں باپ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ شاریہ نے انتہائی رقت آمیز لہجے میں کہا، میرا کوئی ولی وارث نہیں، بہت دور کے ایک عزیز کے پاس رہتی ہوں، کہ تم اس سلسلے میں کوئی گواہ پیش کر سکتی ہو؟ قاضی ابن ارسون نے شاریہ سے سوال کیا۔ غریبوں کا کون گواہ ہوتا ہے؟ شاریہ نے روتے ہوئے کہا، بس اللہ ہی میری محبت کا گواہ ہے۔ اطمینان رکھو لڑکی، تمہارے ساتھ پورا انصاف ہوگا۔ اس واقعے کی مکمل تفصیلات سننے کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے انتہائی پرجلال لہجے میں کہا، عدالت کے فیصلے میں کوئی رشتہ اور کوئی منصب خلل انداز نہیں ہو سکتا، چاہے مجرم نور الدین کا صاحب خاص ہو یا قاضی ابن ارسون کا شاگرد خاص ہو۔ سلطان عادل، مجھے امان دی جائے۔ یکایک شاریہ کے چہرے پر گہرے خوف کے سائے لرزنے لگے۔ میں ایک بے سہارا لڑکی ہوں اور وہ بہت طاقتور لوگ ہیں، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے اسی وقت فرمان جاری کر دیا کہ جب تک شاریہ کے مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو جاتا وہ اس وقت تک محل کی کنیزوں میں شامل رہے گی۔ وہ رات نجم الدین ایوب اور اس کے اہل خانہ پر گراں نہیں تھی، بلکہ قاضی ابن ارسون بھی شدید اذیت و کرب میں مبتلا تھے۔ انہیں اس بات کا قلق تھا کہ ان کے شاگرد خاص کے نام سے ایک شرمناک واقعہ منسوخ کر دیا گیا تھا۔ اگر وہ سچ ثابت ہو گیا تو میری ساری تعلیم و تربیت رائگاں جائے گی۔ اس خیال کے آتے ہی قاضی ابن ارسون گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور انہوں نے مالک حقیقی کے سامنے دست سوال دراز کر دیا، اے تمام جہانوں کے پالنے والے، میرے یوسف کی دستگیری کر، اس کی مشکل کشائی فرما اور مجھ ناچیز کو اہل شہر کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لے۔ دوسری طرف یوسف کی کیفیت ناقابل بیان تھی۔ الزام تراشی کا کرب، بخار کی شدت، باپ اور چچا کے تانے اور ان کے عہدوں سے معزولی کے اندیشے، غرض ایک نازک سی شاخ خوفناک آندھیوں کی زد میں تھی۔ اپنی اس بے کسی پر یوسف کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں اور وہ اپنے مالک حقیقی کو پکارتا رہا، یہاں تک کہ فجر کی اذان سنائی دینے لگی۔ سارے عالم میں اللہ کی کبریائی بیان ہو رہی تھی۔ یوسف اسی بخار کی حالت میں اٹھا اور وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ سورج طلوع ہوا۔ وہ دن اہل شام کے لیے بڑا ہی عجیب دن تھا۔ ایک طرف ایک بے سہارا لڑکی تھی اور دوسری طرف سلطان نور الدین زنگی کا مصاحب خاص، جو عدالت عالیہ کا فیصلہ سننے کے لیے مستعد تھے۔ سلطان کا دربار عمرا اور دیگر سرکاری ملازمین سے بھرا ہوا تھا۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیر کو اپنی نشستوں پر موجود تھے، مگر ان کے چہرے آنے والی رسوائی کے خوف سے دھواں ہو رہے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ جلوہ افروز تھے۔ تخت کے بائیں جانب قاضی ابن ارسون کی نشست تھی اور تخت سلطانی کے نیچے یوسف دست بستہ کھڑا تھا۔ اگرچہ بخار کی شدت سے اس کا چہرہ تمتما رہا تھا، لیکن گھبراہٹ اور پریشانی کے آثار دور دور تک نہ تھے۔ حاضرین دربار کو حیرت تھی کہ ایسی ناسازگار فضا میں بھی یوسف غیر معمولی حد تک پرسکون نظر آ رہا تھا۔ بعض عمرہ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ یوسف مجرم ہے، مگر اس لیے مطمئن ہے کہ باپ اور چچا دربار سلطانی میں رسائی رکھتے ہیں، وہ اسے سلطان کی عتاب اور عدالت کی سزا سے بچا لیں گے۔
ابھی یہ قیاس آرائیاں جاری تھیں کہ عدالت عالیہ کے ایک کارکن نے کھڑی ہو کر بلند آواز میں یوسف کے خلاف فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ پھر قاضی ابن ارسون اپنے شاگرد سے مخاطب ہوئے، یوسف، تم اس سلسلے میں اپنی سوائی پیش کرنے کا پورا اختیار رکھتے ہو۔ استاد محترم، جب میں مدعیہ سے واقف ہی نہیں تو پھر مجھ سے یہ گناہ کس طرح سرزد ہو سکتا ہے؟ بخار کی شدت کے سبب یوسف کے جسم میں بھی ہلکی سی لرزش تھی اور زبان میں بھی۔ حاضرین دربار کی اکثریت نے یوسف کی یہ کیفیت دیکھ کر اندازہ کر لیا کہ وہ بے قصور نہیں ہے اور اس سے یہ جرم سرزد ہو چکا ہے۔ سلطان نور الدین رنگی نے یوسف کی اس کیفیت کو سرسری انداز میں دیکھا اور پھر تخت کی بائیں جانب کھڑے درباری محافظ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مدعیہ کو عدالت کے روبرو پیش کیا جائے۔ تھوڑی ہی دیر میں دو محافظ سپاہی شاریہ کو لیے ہوئے دربار میں داخل ہوئے۔ شاریہ اس وقت ایک سفید چادر میں اس طرح لپٹی ہوئی تھی کہ حاضرین دربار کو صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ شاریہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی تخت کے قریب آئی اور سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ لڑکی، تمہارے دعوے اور یوسف کے بیان میں ذرا برابر بھی مطابقت نہیں۔ یکایک دربار سلطانی میں قاضی ابن ارسون کی باوقار آواز گونجی، تو تمہیں جانتا تک نہیں، پھر سنگین جرم کا مرتکب کس طرح ہو سکتا ہے؟ قاضی ابن ارسون کی آواز سن کر شاریہ نے چادر میں لپٹا ہوا اپنا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے مگر نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ یوسف نے بڑی بنیادی کے ساتھ شاریہ کے دلکش چہرے پر ایک گزرتی ہوئی نظر ڈالی اور بڑے پر اعتماد لہجے میں سلطان نور الدین رنگی سے مخاطب ہوا، سلطان عادل، میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ یقیناً اس نامحرم لڑکی کو پہلی بار دیکھنے کا گناہگار ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں، باقی سب بہتان ہے۔ اگرچہ بخار کی شدت کے باعث یوسف کی آواز میں ہلکا سا ارتعاش تھا لیکن چہرے سے معصومیت ظاہر ہو رہی تھی۔ دربار پر سناٹا طاری تھا۔ یوسف کے بیان نے ان امراء کو بھی حیرت زدہ کر دیا تھا جو کچھ دیر پہلے سرگوشیوں میں نجم الدین ایوب کے بیٹے کے جرم پر قیاس آرائیاں کر رہے تھے۔ اس مقدمے کا فیصلہ کس طرح ہوگا جبکہ مدعیہ اصرار کر رہی ہیں اور مدعا علیہ مسلسل انکار؟ قاضی ابن ارسون نے سلطان نور الدین رنگی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ابھی سلطان عادل قاضی صاحب کے سوال کا جواب دینے بھی نہیں پائے تھے کہ یوسف درمیان میں بول اٹھا، سلطان عادل، ہم اہل ایمان ہیں، جب اہل دنیا کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے تو ہمیں اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اگر یہ نامحرم خاتون ذات وحدہ لا شریک کو درمیان میں لے آئے اور خالق کائنات کی قسم کھا لے تو میں اس گناہ کو بھی تسلیم کر لوں گا جو مجھ سے منسوب کیا جا رہا ہے، جو مجھ سے سرزد نہیں ہوا ہے۔ یوسف کے لہجے میں اس قدر سوچ تھا کہ حاضرین دربار کی اکثریت نے بھی اس خلش کو اپنے دلوں میں محسوس کیا۔ شاریہ نے بدحواس ہو کر یوسف کی طرف دیکھا، محترم خاتون، تمہیں اپنے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ یوسف کے لہجے میں بڑا درد تھا۔ یوسف کے طرز گفتگو نے شاریہ کے جسم پر لرزہ طاری کر دیا اور پھر وہ گریہ زاری کے انداز میں چیخ چیخ کر کہنے لگی، سلطان عادل، یوسف بے قصور ہے اور گناہگار میں ہوں کہ اس پاکباز نوجوان پر تہمت لگائی۔ شاریہ کے اعتراف نے چند لمحوں میں مقدمے کی نوعیت ہی بدل ڈالی تھی۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکوں کی ہونٹوں کی مسکراہٹیں واپس لوٹ آئی تھیں اور ان کے چہروں سے طویل اذیت و کرب کا غبار دھل گیا تھا۔ باقی عمرہ بھی مطمئن نظر آنے لگے تھے، بس ایک امیر ابن مرقوم تھا جس کے چہرے پر گہری سیاہی پھیل گئی تھی۔ نادان لڑکی، تجھے بہتان ترازی کی سزا معلوم ہے؟ سلطان نور الدین رنگی کی پرجلال آواز سے پورا دربار گونج اٹھا تھا۔ جانتی ہوں سلطان عادل، مگر میں یوسف پر تہمت لگانے کے لیے مجبور تھی۔ شاریہ کے لہجے میں دنیا بھر کی غمزدہ عورتوں کا درد سمٹ آیا تھا، اور مجبوری ہی ہم کنیزوں کا مقدر ہوتی ہے۔ کس نے تجھے مجبور کیا، تیرے نفس نے یا کسی اور نے؟ یکایک سلطان نور الدین محمود زنگی کے لہجے سے شدید غیظ و غضب کا اظہار ہونے لگا تھا۔ شاریہ نے اپنے آپ کو سنبھالا اور درباری عمرا کی اگلی صف کی طرف دیکھا اور امیر ابن مرقوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں اس عالی مرتبت امیر کی کنیز ہوں۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ اگر میں نے یوسف کا دامن داغدار نہیں کیا تو قتل کر دی جاؤں گی۔ ایک بار پھر دربار شام میں زلزلہ سا آ گیا تھا۔ تمام عمرا ابن مرقوم کو ملامت زدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سلطان عادل، یہ لڑکی پیدائشی جھوٹی ہے۔ جوش وحشت میں امیر ابن مرقوم اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا تھا اور درباری آداب کے خلاف چیخ چیخ کر بول رہا تھا، اور اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ میں بھی اسے نہیں پہچانتا۔ سلطان نور الدین رنگی نے امیر ابن مرقوم کوئی حجت کیے بغیر دربار کے محافظ سپاہیوں کو اشارہ کیا، ابن مرقوم کو گرفتار کر کے زندان میں ڈال دو۔ کون سچا ہے اور کون جھوٹا، اس کا فیصلہ ہم کل کریں گے۔ حکم سلطانی سنتے ہی دربار کے محافظ سپاہی آگے بڑھے اور ابن مرقوم کو کھینچتے ہوئے باہر لے گئے۔ حقیقی مجرم بے نقاب ہو چکے تھے۔ یوسف، ہمارے قریب آؤ۔ ابن مرقوم کے جاتے ہی سلطان نور الدین محمود زنگی یوسف سے مخاطب ہوئے۔ بخار کی شدت اور بڑھ گئی تھی۔ یوسف لڑکڑاتے قدموں سے آگے بڑھا اور اس نے سلطان عادل کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں کہ میری وجہ سے آپ کو شدید اذیت پہنچی۔ یہ کہتے کہتے یوسف رو پڑا۔
سلطان نور الدین زنگی نے کھڑے ہو کر یوسف کو گلے لگایا اور بآواز بلند کہا، ہمیں خوشی ہے کہ تم نے ہمارے اعتبار کو برقرار رکھا۔ ابھی سلطان کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ یوسف لٹکرا کر تخت پر گر پڑا۔ اس وقت سلطان نور الدین زنگی کو احساس ہوا کہ یوسف کا جسم بخار سے جل رہا تھا۔